وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، ہم ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں اس کو، دین ویل موو فردر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی آپ کے پاس بات خبر غاشیہ ڈھانپ لینے والی کی، قیامت کی. وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن ہوں گے جھکے ہوئے، ندامت زدہ مطلب ہیوملیٹڈ. عاملۃ ناصبہ، عمل کیا ہوگا انہوں نے، ناصبہ بہت زیادہ، حد سے زیادہ، مطلب انتھک محنت کی ہوگی انہوں نے. تصلی نارا حامیہ، جلیں گے جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں، یعنی جہنم کی آگ میں. پلایا جائے گا ان کو کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے چشمے سے، یعنی پانی جو پلایا جائے گا انہیں کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا. نہیں ان کے لیے ہوگا کھانا سوائے دری، کھاردار جھاڑیاں. لا یسمنو، نہیں وہ موٹا کرے گی انہیں، اور نہ ہی فائدہ دے گی انہیں بھوک میں. یگنی، انہیں فائدہ دے گی بھوک میں. جو یعنی بھوک. وہ جو کچھ چہرے اس دن ہوں گے ناعمہ، نعمت والے، یعنی تر و تازہ، خوشحال، حشاش بشاش. وہ اپنی کوشش پر وہ سب راضی ہوں گے. وہ چہرے یعنی وہ لوگ اپنی کوشش پر راضی ہوں گے. جس طرح انہوں نے اپنی کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی، لیکن سمت درست نہیں تھی، ڈائریکشن مختلف تھا. یہاں پر ان لوگوں نے وہی سمت میں کوشش کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. تو وہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دن ان کے چہرے بھی تر و تازہ ہوں گے، اور وہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، ویل پلیزڈ ہوں گے. فی جنت عالیہ، پھر جنت کا تذکرہ کیا گیا کہ باغات میں، عالیہ اونچے اونچے، اونچے باغات ہوں گے، اعلیٰ مقام پر، اونچے مقام پر. نہ سنیں گے اس میں، اس باغ میں، لاغیہ کوئی لغو بات، یعنی کوئی فضول، کوئی وین، کوئی یوزلیس ٹاکس وہاں پر نہیں ہوں گی. فیہا عین جاریہ، اس میں عین چشمے ہوں گے، جاریہ جاری رہنے والے، جاری و ساری بہتے رہیں گے، وہ کبھی نہ سوکھیں گے نہ کبھی رکیں گے. اس میں کیا ہوں گے؟ سرور مرفوع، سرور تخت ہوں گے، مسندیں ہوں گی، تھرونز ہوں گے، مرفوعہ ایلیویٹڈ، اونچے اونچے، اونچائی بلندی پر لگے ہوئے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور جو کپس ہوں گے، کوب، کوب کی جمع ہے اکواب، اور کپس کیسے ہوں گے؟ موضوع، رکھے ہوئے ہوں گے، ان کی جو جگہ ہوگی ان پر وہ رکھے ہوئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور جو تکیے ہوں گے، جو گو تکیے ہوں گے، جو کشنز ہوں گے، وہ مصفوفہ، صف در صف لگے ہوئے ہوں گے، لائن سے رو وائز لگے ہوئے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابی اور جو کارپیٹس ہوں گے وہ بسا بچھے ہوئے ہوں گے. اب یہاں سے ہماری آج کی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر جہنم والوں کا تذکرہ کیا، ان کے کیریکٹرسٹکس بتائے. پھر جنت والوں کا تذکرہ کیا کہ ان کے کیریکٹرسٹکس بتائے، ہے نا. پھر مطلب ان کو کیا کھانے پینے کو دیا جائے گا وہ بتایا، مطلب ان کی کنڈیشنز کیا ہوں گی، وہاں پر وہ کس طرح رہیں گے، وہ جہنم والوں کو بتایا، ہے نا. پہلے ان کی اپنی کنڈیشن بتائی نا، مطلب ان کی فزیکل کنڈیشن کیا ہوگی، ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ وہ غاشیہ جھکے ہوئے ہوں گے. پھر یہاں پر نعیمہ، یہاں پر کیا ہوں گے کہ خوش، حشاش بشاش، تر و تازہ، فریش اور ایک دم گلوئنگ، اس طریقے کے چہرے ہوں گے نعیمہ، ان لوگوں کے جو جنت والے. پھر ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، ان کو اونچے اونچے باغات میں رکھا جائے گا. انہوں نے جو کوششیں کی تھی غلط ڈائریکشن میں کی، حالانکہ بہت کوششیں کی لیکن سمت مختلف تھی. یہاں پر جو ان لوگوں نے کوشش کی تو اسی ڈائریکشن میں کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ دریا، اور کیا دیا جائے گا؟ پینے کے لیے ایسا پانی دیا جائے گا جو کہ کھولتے ہوئے چشمے سے دیا جائے گا. اور پھر وہ جو مطلب
کھاردار جھاڑیوں کا جو ان کو اور بھی بہت سارے کھانے آئیں گے انشاءاللہ آگے کی سوراز میں زقوم وغیرہ کا ذکر آئے گا، لیکن ایسی چیزیں دی جائیں گی جس سے نہ ان کا پیٹ بھرے گا، نہ ہی کیا ہوگا ان کو موٹاپا چڑھے گا، نہ نرشمنٹ ملے گا، نہ ہی کسی طرح سے ان کا جو ہنگر ہے وہ اس نہ تھرسٹ نہ ہنگر دونوں سیٹسفائی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے ان کا تذکرہ کیا. پھر یہاں پر جنت والوں کا بتایا کہ ان کے لیے کیسے چشمے ہوں گے، جاری رہنے والے چشمے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور وہ مطلب جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے پی لیں گے. اور ان کے لیے آلریڈی ایسے اکواب یعنی کپس جو گلاسز ہوں گے لگے ہوئے ہوں گے نا، جہاں سے جب چاہیں اٹھائیں اور پی لیں. پھر تکیے لگے ہوں گے، ان کو اونچے تخت دیے جائیں گے. تو ان کا تذکرہ بتایا کہ ان کو ابلتے ہوئے چشمے سے پانی دیا جائے گا اور دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور ان کو اونچے اونچے تختوں پہ بٹھایا جائے گا، تکیوں پہ لگایا جائے گا، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، کارپیٹس بچھے ہوئے ہوں گے، اور سارا کھانے پینے کا انتظام چاروں طرف سے ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دونوں کی کنڈیشنز بتانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اپنی آفاقی نشانیوں کی طرف توجہ لا رہے ہیں، جو نیچر ہے نا اس کی طرف، کہ بندہ ان تمام چیزوں میں کیا کرے، غور و فکر کرے. تو پہلے کیا کہا، آیت نمبر 17، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. افلا کیا یس نو ٹائپ کوشچن کے لیے انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، اور کیا کہتے ہیں اسے، حرف استفہامیہ. اور دوسرا کون سا ورڈ بتایا تھا ہم نے، اس کے ہی جیسا ہوتا ہے بالکل، حل حل. ویری گڈ. حل بھی آپ نے کی جگہ آپ ریپلیس کریں تو وہ مطلب یہاں قرآن میں نہیں، ایک ہم جنرل بات کریں، اور حل دونوں کا سیم ہی میننگ ہوتا ہے. کیا، پھر، پس، لا نہیں، کیا پھر نہیں، ینظرون یا وہ، یا یہ یتان کا یا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ واؤن سب، نظرا دیکھتے. یتان فل فارم بتائیے، یتان کا کیا، یا تا الف نون، یا مطلب نون مطلب ہم، الف آ مطلب مطلب میں، تا مطلب ویری گڈ. ہم، وہ، آپ میں ہم، ہاں آپ، میں، میں ہم. اور ہم. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اور وہ اینڈ میں جو واؤ نون لگا ہے پلورل کے لیے، پلورل کے لیے کے جمع. لیے جمع کا صیغہ ہے. اور کس چیز سے پلورل پہچانتے ہیں، یا نون، واو الف. واو الف. ویری گڈ. اللہم زد فزد. ٹھیک ہے. اچھا، یا نون ہے نا، یا نون کا جو پلورل ہے نا یہ اسم میں لگتا ہے، واو الف اور واو نون جو ہے فعل میں لگتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ سارا کچھ جب ہم وہ پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ مضارع تو اور کلیئر ہو جائے گا آپ لوگوں کو. افلا کیا پھر نہیں، لا نہیں، ینظرون یا وہ واو نون سب، نظرا نظرا آنکھ سے بنا ہے، نظر سے، نظر یعنی دیکھتے، کیا وہ نہیں دیکھتے، الال ابلی، الا طرف، ابل، ابل کہتے ہیں کیمل کو، مطلب اونٹ کی طرف. کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے، یعنی کیوں دیکھنا ہے، کیفا خلقت، کیفا کیسے، خلقت خلقا مطلب پیدا کرنا. آج ہی ہمارا الحمدللہ صبح میں اس بارے میں ڈسکشن ہوا کہ فعلا، فعلا کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اسے ایک نے بنایا، بنایا. جعلنی فعلا، اس نے کیا، اس نے کیا. ٹھیک ہے، اس نے الحمدللہ. کیا. ہاں جی، چلو، اس کا مطلب ہوتا ہے فعلا کا مطلب اس نے کیا. لیکن اگر آپ کو کہنا ہے نا اس کو کیا گیا تو آپ کیا کریں گے، اس کے فرسٹ لیٹر پر لگا دیں گے. ویری گڈ. سارے مارننگ والے بول پڑے ماشاء اللہ. کیا گیا ہے نا، تو یہ اگر یہ نا فتح فتح ہے، یہاں پر فتح فتح ہے، فتح فتح آ گیا تو یہ پاسٹ ٹینس کی بات کریں 3 لیٹر ورڈز کی. فعلا اس نے کیا، فعلا اس کو کیا گیا، قتلا اس نے قتل کیا، قتلا اس کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، ضربا اس نے مارا، ضریبا اس کو مارا گیا، نصرا اس نے مدد کی، نصیرا اس کی مدد کی گئی. اچھا،
اب آپ یہ بتائیے کیا مطلب ہو گیا خلقہ کا؟ اس نے پیدا کیا. پیدا کیا. خالق. نے پیدا کیا. اب یہ خلیقہ کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس سے پیدا کیا گیا. Very good. ہاں تو اس نے پیدا کیا بالکل الٹا ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک میں کیا ہو گیا کہ پیدا کرنا ہے خود ہی. ہاں ایک پیدا کر رہا ہے اور ایک کو پیدا کیا جا رہا ہے. تو کہیں پر سبجیکٹ بن رہا ہے کہیں پر آبجیکٹ بن رہا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا رول ہے نا, اس کو یاد رکھے. خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقہ اس کو پیدا کیا گیا, قتلہ اس نے قتل کیا, قتلہ اس کو قتل کیا گیا, ظلمہ اس نے ظلم کیا, ظلمہ اس پر ظلم کیا گیا, اس کے اوپر ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے, پھر اور ورڈز لیتے ہیں جیسے شریبہ اس نے پیا, شریبہ اس کو پیا گیا. اور اینی ادر ایگزامپل؟ ہم نے بہت سارے ورڈز میم کیے تھے. کفرا ہے نا ادھر, کفرا. کفرا اس نے کفر کیا, انکار کیا, کفرا اس کا انکار کیا گیا. ویری گڈ, ماشاء اللہ تبارک اللہ, اللہم زد فزد. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیں کیا کیا ہم نے, رول بتائیے. پیسو ہے, اس کو کہتے ہیں پیسو, ماضی مجہول, پاسٹ لیٹر پر پیسو. دمہ اور چینل پر کسرہ لگا دی. ویری گڈ, اللہم زد فزد. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اس کا نام لکھ لیں, اس کا نام یاد رکھیں, پاسٹ پیسو, یا پھر اسے کہتے ہیں ماضی مجہول. ٹھیک ہے, ماضی مجہول. اوکے, چلیں رب کریں. جی میم جی لکھ لیا. ٹھیک ہے, تھوڑے سے نا کچھ ورڈز کی پریکٹس کیجیے گا, جو ہم نے ورڈز دیے تھے نا آپ لوگوں کو اس پر کیجیے گا. ٹھیک ہے, فریحا اس نے وہ خوش ہوا, فوریحا اسے خوش کیا گیا, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ نہیں میم جی بتائیں. کوئی کچھ پوچھ رہا ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر کچھ سوال ہے نا تو جسٹ ریز یور ہینڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا پھر نہیں وہ سب دیکھتے, وہ سب کون کون وہ سب؟ میم یہ یہ لوگ لوگوں کے طرف اشارہ ہے جو بھی قیامت کے دن کھڑے ہوتے ہیں. جو قیامت پر ہاں, اعتبار ہر کوئی, کرتے ہیں. ایوری ون, کوئی. ایوری ون. یہاں پر کے وہ لیے. سب کا یہ مطلب نہیں ہمیں کسی اور کو کیٹیگرائز, یہاں پر ہم ہی, ہمارا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. وی شوڈ پونڈر. نہیں, ہمیں کسی اور کو نہیں بتانا کہ یہ دیکھیں تمہارے بارے میں آیا تھا, یہ وہ سب کیوں نہیں دیکھتے. تو ہم, یہ تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا, تو وہ سب دیکھیں, ہم کیوں دیکھیں؟ نہیں, وی آر اینالائزنگ آور سیلف. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہاں پر اپنے آپ کو لینا ہے کہ وہ سب, یعنی کہ ہم سب ہی کیوں نہیں دیکھتے. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہ سب کیوں نہیں دیکھتے. وہ سب یعنی ہماری بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی قرآن پڑھے تو پہلے جو ہے نا, پہلا جو وہ پوائنٹر ہوتا ہے, ساری انگلیاں اپنی طرف, 10 کی 10 ہو, کسی کی طرف بھی ایک انگلی نہ اٹھے. دیکھیں جب دوسروں کی طرف ایک انگلی اٹھاتے تو 4 اپنی طرف ہو جاتی ہیں. تو ساری 10 انگلیاں, اگر کسی اور کی طرف بھی اٹھانا ہے تو گو اینڈ میرر اینڈ جسٹ پوائنٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر انالیسس ہم نے اپنی کرنی ہے, اپنا تزکیہ کرنا ہے, اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پونڈر کرو, یہاں پر غور و فکر کرو, تدبر کرو, تفکر کرو. اتنے سارے لفظ, تعلمون, افلا تشکرون, افلا تعلمون, افلا تدبرون, تفکرون, اور کون کون سے, اولی الالباب, یعقلون, یشعرون. اتنے سارے ورڈ کیوں آئے ہیں یہ سارے؟ کہ ہم ان تمام چیزوں میں کیا کریں, غور و فکر کریں. کس کی بات آ رہی ہے؟ ابل, ابل کہتے ہیں کیمل کو. اچھا, قرآن میں نا مطلب کیمل کے لیے, یعنی کیمل کس کو کہتے ہیں, اونٹ, اونٹ کے لیے نا بہت سارے ورڈز آئے ہیں. اب اونٹ کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ 700 سے بھی زیادہ ورڈز جو ہیں عرب یوز کرتے ہیں. اب وہ کیوں یوز کرتے ہیں نا اونٹوں کے لیے اتنے ڈفرینٹ نیمز؟ وہ سارا اس لیے کیونکہ اونٹ ہے نا وہاں کا جہاز ہے, کہتے ہیں نا صحرائی جہاز کہتے ہیں نا اس کو, دا شپ آف دا ڈیزرٹ. ٹھیک ہے, کیوں کہتے ہیں کہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا
दारो मदार उनकी तिजारतों का, उनकी जिंदगी का, वो सारा कुछ है ना, मतलब जो ट्रैवलिंग इधर उधर से ले जाना ले आना सारा ऊंटों पर होता है मुनहसर। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये सूरह नाजिल कहाँ हो रही है, कौन सी कंट्री में हो रही है ये? मक्का में। मक्का 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 में हो रही है, अरब वेरी गुड। कंट्री। मक्का में हो रही है, अरब कंट्री में हो रही है। तो वहाँ सारा सहराई इलाका है और वहाँ का जो सबसे अहम जानवर है वो है ऊंट। इसीलिए यहाँ पर ऊंट का तस्करा किया गया है। ठीक है, क्योंकि वो सूराज जो रिवील हो रही हैं, सारा जो नुज़ूल हो रहा है वो मक्का में हो रहा है। अब मक्का में क्योंकि ये लोग दिन रात ऊंटों को देखते हैं और दिन रात उनके ना मतलब देख रेख में लगे हुए होते हैं, तो और इनके बहुत अलग अलग नाम रखते हैं, अलग अलग किस्म के ना, मतलब एक ऊंट का जो बच्चा होता है उसका अलग नाम होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है उसका अलग नाम, मतलब उसके हर स्टेज पर उसका अलग नाम होता है। जो हामला ऊँटनी होती है उसका अलग नाम होता है, ऊँटों का अलग नाम होता है, ऊँट का अलग नाम होता है। इस तरीके से उन्होंने हर स्टेज में, जो ऊँट अभी पैदा नहीं हुआ है उसका अलग नाम होता है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज की हुई है ऊँटों के नामों की। तो वो ही समझते हैं ना, बस हमें तो ये पता है कि ऊँट, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कह रहे हैं कि कैसे तख्लीक किया गया है, उसकी साख्त देखो, उसकी बनावट देखो। देखिए ऊँटों को देखा है ना आपने, किसी किसी ने सवारी भी की होगी, तो वो देखिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने किस कदर खूबसूरती से उसकी तख्लीक की है कि वो सहरा में 2-2 महीने तक का भी ऐसा है कि वो पानी के बगैर रह सकता है। अल्लाह सुब्हान व तआला देखिए, अगर आप किसी उसमें जाएंगे ना, रेत वाली जगह पर जाएंगे, तो आपके पैर धंसते हैं कि नहीं धंसते, मतलब अंदर होते हैं ना, अंदर गड़ते हैं, मतलब अंदर घुस जाते हैं उसके अंदर, रेत के अंदर। लेकिन वो जो होता है ऊंट, जब वो उसमें चलता होता है तो वो देखिए कितनी तेजी से भी चल लेता है उसके अंदर, उसके पैर नहीं अंदर की तरफ धंसते। अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसके पैरों को देखे कितने बारीक से होते हैं, इतने पतले पतली टांगे होती हैं, और उसका सारा जो बॉडी। जी हाँ जी, मैम जी किसी का माइक खुला है, उधर से आवाज आई है, माइक बंद कर दे, अच्छा ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलें, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। ठीक, हाँ जी। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसकी खिलकत में गौर व फिक्र करने को क्यों कहा कि तुम दिन रात इन ऊँटों को देख रहे हो। ये चारा खाते हैं, फिर वो क्या करते हैं ना, फिर वो जुगाली करते हैं, वो अपना सारा कुछ है ना स्टोर करके रख लेते हैं, पानी को भी स्टोर करके रखते हैं। तो देखिए कोई इंसान ऐसा कर सकता है कि स्टोर कर लिया 2-3 महीने का, और फिर उसको गर्मी में और इतनी शिद्दत के उसमें तपती हुई धूपों में उसको चलाया जा रहा है, वो चलता रहता है, वो थकता नहीं है, मतलब वो उसके अंदर उसकी शिद्दत को बर्दाश्त करता है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फिर उसके पीठ पर एक कोहान बनाया, मतलब एक वो बनाया ताकि एक पाउच अंदर की तरफ हो जिसमें वो पानी स्टोर कर सके। मतलब अल्लाह सुब्हान व तआला की तख्लीक देखें कि वो जगह जिस किस्म की है उस किस्म का उसका वहाँ का जानवर बनाया। आपने देखा होगा नॉर्थ एंड साउथ पोल पर जो जानवर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, मतलब जो बर्फानी इलाकों में होते हैं वो अलग होते हैं, जो मतलब इक्वेटर पे होते हैं, खते इस्तवा पर होते हैं, जो मिडिल में मतलब होते हैं जहाँ गर्मी ज्यादा होती है वहाँ के जानदार अलग होते हैं, और जो इक्वेटर और ये बीच में जो होता है ना तो उसके जानवर अलग होते हैं, और मतलब जहाँ पर सहराई इलाका होता है उनके अलग होते हैं। पानी के जो जानदार होते हैं वो अलग होते हैं, जिन जहाँ पर मतलब आबो हवा थोड़ी नम नम होती है वहाँ के जानदार अलग होते हैं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला की तख्लीक में गौर करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर जानवर को भी उस माहौल के, उस क्लाइमेट के हिसाब से एक तख्लीक, एक शेप, और वो जो हमने अभी 4 वर्ड पिछले पढ़े थे, हैव यू रिमेम्बर दोज वर्ड्स? 4 वर्ड पढ़े थे पिछली सूरा में, सूरतुल आला में। वो 4 वर्ड लाइन से आए थे जिसको हमने एक्सप्लेन किया था। अल्लज़ी, अल्लज़ी, हाँ, एंड الذي خلقك فسواك अल्लज़ी, पहला क्या था? सब्बी इसम रब्बिकल आला अल्लज़ी الذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى लेकिन والذي 4 أخرج लफ्ज़ المرعى खलक़ फसव्वा,
قدرا الذي فہدا قدر فهدى قدر فہد. دیکھیں یہ چار جو چیزیں نا لائن سے ہے پوری. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اس کو ایک مطلب اس کی شروعات کی، اس کی تخلیق کی، اس کو پیدا کیا، پھر فسوا، پھر اس کو فیشن کیا، اس کو پروپورشنیٹ کیا، اس کو جس شیپ میں بنانا ہے اس شیپ میں بنایا. تو دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ دو کیٹیگریز کو جانوروں کو لا کر کھڑا کر دیں گے تو وہ سارے سیم دکھنے لگیں گے، کیونکہ وہ سارے جانور ہیں، وہ سارے انسان ہیں تو سب ایک جیسے دکھنے لگیں گے. دیکھیں ہر جگہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ سوا فسوا، ہر جگہ کی مناسبت سے انسانوں کو بھی بنایا ہے، جانوروں کو بھی بنایا ہے. کہیں کے لوگ لمبے ہیں، کہیں کے چھوٹے ہیں، کہیں کے زیادہ مطلب تھوڑے موٹے ہوتے ہیں، کہیں کے لوگوں کی آنکھیں جو ہوتی چھوٹی ہوتی ہیں، کہیں کے لوگوں کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. کوئی کسی علاقے کے لوگ بہت فیر ہوتے ہیں، کسی علاقے کے وٹش کلر کے ہوتے ہیں، کسی علاقے کے لوگ بہت ڈل کلر کے ہوتے ہیں، کئی بلیک کلر کے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھے جگہوں کے حساب سے ان تمام چیزوں کی تقسیم کی ہے. تو یہ فسوا، ہر انسان کو، ہر جانور کو کیسے بنایا، اس کی جو تخلیق مطلب اس کو پروپورشنیٹلی بنایا. کس کے پروپورشن میں بنایا؟ اس کے کلائمیٹ کے پروپورشن میں بنایا، اس کے موسموں کے لحاظ سے اس کو ساخت دی. ایسے کچھ بھی نہیں بنا دیا گیا ہے. ہم کہیں گے کہ سارے جانور الگ دکھائی دیتے ہیں، تو کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ان موسموں کے جو سختیاں ہیں ان کو بیئر کرنا ہے. وہ جس جگہ پر رہتے ہیں اس حساب. اب جو نارتھ اینڈ ساؤتھ پول کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے بدن پہ بہت سارے بال ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی گرم علاقوں کے جانور ہوتے ہیں تو ان کی اسکنس پر بال نہیں ہوتے زیادہ. آپ نے دیکھا ڈائریکٹ اسکن ہوتی ہے، اور اسکن بھی بہت پتلی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی موٹی. ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ تاکہ وہ جو پرسپیریشن اور وہ جو پسینے نکلنے کا جو عمل ہے وہ پراپر ہو سکے. اور ان کو کیا چاہیے، یہ جو مطلب جو برفانی علاقوں میں ان کو چاہیے کہ وہ گرم رہیں، ان کو وہ جی جو فر ہوتی ہے ان کے، فر ہاں ہوتی ہے زیادہ نا. باڈی پر اثر نہ کرے. یہ ساری چیزیں ہم نے بچپن میں پڑھی ہے نا، چھوٹے مطلب بکس میں، جیوگرافی میں، جیوگرافی میں پڑھا تھا، سارا کچھ سائنس میں پڑھا تھا. نارتھ پول، ساؤتھ پول اور یہ سارا ایکویٹرز کے جانور الگ ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے ایک جانور کی خلقت پر غور کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ تم خالی اس پر بھی غور کر لو تو دیکھو کہ تمہارے رب نے اس کی تخلیق کس قدر خوبصورتی سے کی ہے، کتنا اس کے اندر وہ رکھ دیا ہے. مطلب کہ انسان اگر اس پر وہ کرنے لگے ریسرچ تو اس کے زندگی کے کئی سال اس میں لگ جائیں اور وہ مطلب اس پر وہ نہیں کر پائے، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری قدرت پہ تم غور و فکر تو کرو. جب تم اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرو گے تو بے شک وہ تمہارے لیے اپنی قربت کے ذرائع کیا کر دے گا، آسان کر دے گا. افلا ينظرون الى، بے شک ہے نا، الى الابل کیف خلقت. افلا، کیا پھر تم وہ سب نہیں دیکھتے، وہ سب یعنی ہم سب نہیں دیکھتے، الى ابلی، اس اونٹ کی طرف جس کو تخلیق کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس کی تخلیق کی گئی ہے، خلقت کی گئی ہے، اسے پیدا کیا گیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اب دیکھیں دوسری کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور الا طرف، السمائی آسمان کی، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے. یہ ینظرون اٹس کامن فار آل دا 4 آیاز. یہ ینظرون ہے نا، افلا ینظرون، یہ الا سے اب یہ دیکھیں یوں ہے، ایک بریکٹ لگا دیں اور یہ اس طریقے سے، اور یہ افلا ینظرون از کامن فار بوتھ all 4 آیا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کی طرف کہ کیسے اس کی تخلیق کی گئی. افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کیفا کیسے. اب یہ کیفا آئی تھنک پہلی بار آیا نا ورڈ ہمارے لیے، اس سے پہلے نہیں آیا تھا. کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے، ہاؤ. ٹھیک ہے، ماں آ چکا ہے، کیا آ چکا ہے، آ گیا ہے، حل آ گیا ہے نا، یہ سارے ورڈ آ گئے. کا مطلب کیا، حل کا مطلب کیا، اور اینا کا مطلب آیا تھا ویر، کہاں. اب یہاں آیا ہے کیفا، کیفا مطلب کیسے. ٹھیک ہے، کیسے، ہاؤ. تو افلا ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی السماء آسمان کی طرف، کیفا کیسے، رفعت، رفع اس کا روٹ ورڈ ہے، رفع کرنا یعنی بلند کرنا. ٹھیک ہے، رفعت. اب بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا، رفعت کا مطلب کیا ہوگا، رفعت کا مطلب کیا ہوگا.
बुलंद किया गया बुलंद किया गया कैसे बुलंद क्या किया गया गया किया बुलंद किया गया, पैसिव में चला गया, माजी मजहूल में हो गया। रफ़अत होता तो रफ़अत उसे बुलंद किया जाए किया बुलंद किया उसने बुलंद किया, रुफ़िअत उसको बुलंद किया गया। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका माजी मजहूल है, पैसिव है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ना आपको जो वर्ड्स आ रहे हैं ना इसके एग्जाम्पल्स में लिखते चलें इंशाअल्लाह। हाँ जी, तो माजी मजहूल का मतलब देखें ये छोटा सा रूल है लेकिन तर्जुमा बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है उससे। ठीक है, आगे क्या है कि आसमान की तरफ नहीं देखते वो कैसे बुलंद किया गया, तुम्हारे सरों पर वो आसमान खड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बगैर सुतूनों के उसको खड़ा कर दिया है, ना कोई सपोर्ट है ना कोई वो मतलब कोई सहारे लगे हुए हैं, या तो एक सुई नहीं खड़ी कर सकते हम ऐसे बगैर उसके सपोर्ट के। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा आसमान क्या कर दिया, बुलंद कर दिया है। व इलल जिबाली कैफ सुतिहत, व और इला तरफ अल जिबाली, जिबाल जबल की जमा है जिबाल, जबल यानी पहाड़ माउंटेन, और ये जिबाल यानी बहुत सारे माउंटेन्स यानी बहुत सारे पहाड़। तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल कौन सा हो गया ये, अगर ये प्लूरल है जमा मुकसर जमा मुकस्सर, बिकॉज देयर इज नो ईना आतुन आतिन, तो ये जमा मुकस्सर है। वेरी गुड, ये ब्रोकन प्लूरल है। वो तो ये आप अपने पीछे ना एक ग्रामर सेक्शन बनाएं और उसमें सारी चीजें नोट डाउन करते रहा करें, इंशाल्लाह आसानी होगी फिर आपको रेफरेंस के लिए आइंदा। व इलल जिबाली कैफ खुलिकत नुसिबत, व और इला तरफ अल जिबाली पहाड़ों की तरफ, कैफा कैसे, नुसिबत वो गाड़ दिए गए, मतलब उनको अंदर की तरफ क्या कर दिया गया, पूरा गाड़ दिया गया। ये जो पहाड़ हमें दिखाई देते हैं ना बाहर की तरफ, वो इतने ही नहीं होते हैं, हालांकि वो कितने बड़े दिखाई देते हैं ना, उनकी जसामत हम अपनी आंखों से वो नहीं कर सकते, मतलब हमें पूरी सर झुकाने पड़ते हैं उल्टी तरफ, तब जाके हमें वो पहाड़ दिखाई देता पूरा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहाड़ बस उतना ही होता है, वो जमीन के अंदर भी उससे ज्यादा धसा हुआ होता है। आपने कभी देखा समंदरों में भी पहाड़ होते हैं, जी समंदरों में जो पहाड़ होते हैं ना, तो वो जो ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं तो उससे भी 3 गुना नीचे की तरफ होते हैं, तो वो 1/4 पार्ट होता है जो समंदर में दिखाई देता है। ठीक है, तो पहाड़ को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बड़ी जो हैयत और जसामत अता की, इतना बड़ा उसका वॉल्यूम और उसका रकबा इतना बड़ा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से इनको गाड़ दिया कि ये जो तुम्हारी हिलती हुई जमीन थी इसको एक क्या दे दिया, सुकूत दे दिया, इसको साकिन कर दिया, इसको रोक दिया, इसको हिलने से बचा लिया। ये मेरे ये जो बंदे हैं ना, क्योंकि जरा सी भी जमीन हिलती है तो कैसे इनके दिल हिलने लगते हैं, तो मेरे रब ने क्या किया, इन पहाड़ों को रख दिया कि ये जमीन ना हिले और मेरे बंदों को तकलीफ ना हो। तो देखिए हमारा रब तो ये पहाड़ों से भी हम पर एहसान कर रहा है। ये पहाड़ हमें लगता है हमारे कोई काम के नहीं है ना, बड़े काम के हैं ये पहाड़ भी। अगर ये पहाड़ नहीं होंगे, हमने जब पढ़ा पिछली सूरा में, वो कैसे उड़ जाएंगे ना, ये पहाड़ गायब ऐसे होंगे, आसमानों में उड़ रहे होंगे, तब ये जमीन हिलेगी, तब इसका वजूद जो होगा ना शेक, वो आएगा ना, आगे आएगा, इज़्ज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, है ना, जब अर्थ कैन बी शेकन एज मच एज इट कैन बी शेकन, इतना उसको शेक कर दिया जाएगा, इतना उसको हिला दिया जाएगा कि इंसान जो होगा ना उसके दिल दहलने लगेंगे। तो इंसान कहते हैं कि जरा सा अर्थक्वेक का पता चलता है ना, जरा से झटके आए हैं तो इंसान क्या करते हैं, अपने अपने बिल्डिंग से निकल कर भाग जाते हैं, अपने अपने घरों को छोड़कर भाग जाते हैं, ओपन स्पेस में आ जाते हैं। क्यों, एक हल्का सा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने झटका महसूस करवाया। लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्लाह ने पूरे पूरे पहाड़ों को इस पर जमीन पर गाड़ दिया ताकि क्या हो, ये जमीन ना हिले, और ये जो दिल दहलते हैं ना, ये दिल ना दहले। तो अब क्या करें, हम इन तमाम चीजों पर गौर व फिक्र करें कि तुम्हारे रब ने कोई भी रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन, कोई चीज बातिल बनाई नहीं है, हर चीज का पर्पस है, हर चीज का एक ना एक रीजन है। वो जो साइंस कहती है ना कि ये चीज बेकार है, ये चीज बेकार है, वो अभी तक वो उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि वो बता सके कि इसका पर्पस क्या है। जैसे वो बॉडी का वो जो कॉकेक्स होता है, वो ना रीढ़ की हड्डी का लास्ट पार्ट होता है, उसको कहते हैं वो बेकार है, लेकिन हमारा कुरान कहता है वो बेकार नहीं है, उसी से तो सारी दुनिया दोबारा से लौट कर आएगी इंशाल्लाह। वो जब आगे आएगा तो हम बताएंगे उसको।
کہ تمہارے رب نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرو, تدبر کرو, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہارا رب کتنا بڑا خالق ہے, کتنا اعلیٰ ذات کا مالک ہے. ٹھیک ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور اِلَى طرف, الْأَرْضِ زمین کی, کیف کیسے, سُطِحَتْ سین توئیں ہاں, سطح. سطح کا مطلب ہوتا ہے مطلب ایک لیول, ہاں بچھا دینا. ٹھیک ہے. کیسے بچھا دی گئی, یہ بھی سطحت جو ہے سطحت کا یہ پیسو ہے, سطحت بچھا دی گئی, اس کو بچھایا گیا, اس زمین کو بچھایا گیا. اب ایک اور بات بتا دیں کہ ان تمام کے اینڈ میں یہ ساکن تا کیا آ رہا ہے؟ واٹ از دیٹ؟ she ma'am, she. Very good. On which pattern? On which pattern? میم جس زمین پر رہتا ہے وہ مونس ہے نا. زمین کی طرف. ویری گڈ. ہاں مطلب وہ اس کا بتایا گیا, وہ اس کا ریلیشن بتایا گیا. لیکن ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تا جو ہے نا فعلت پیٹرن پر ہے. فعلت اس ایک عورت نے کیا ہے نا, اسی پیٹرن پر آ رہا ہے, لیکن یہ پیسو میں آ رہا ہے, فعلت پیٹرن پر آ رہا ہے. اوکے, تو فعلت سے بن گیا فعلت, اس کو کیا گیا, اس کو بچھایا گیا, اس کو بلند کیا گیا, اس کو تخلیق کیا گیا, اس کو اونچا کیا گیا, اس کو گاڑ دیا گیا, اس کو بچھا دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو یہ عورتیں کون ہیں یہاں پر جن کو بچھا دیا گیا؟ عورتیں کوئی نہیں ہیں یہاں پر. فیمنن کن چیزوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ خلقت ابل کے لیے. ابل یعنی کہ وہ شی کیمل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس لیے ابل آ گیا. ابلی کیف خلقت. پھر السمائی یہ فیمنن ہے اسی لیے خلقت. نصیبت یہاں پہ جبل تو میسکولن ہے, جبل تو میسکولن ہے. اٹ از جبال. بروکن پلورل ہے نا میم, جمع مقصر مکسر. non-human Broken plural. That's why we will treat this as a she. ہے نا, ابھی تو she ہاں feminine واحد مؤنث بنا دیں گے اس کو, یعنی کیا کہتے ہیں اسے, واحد مؤنث سنگولر فیمنن بنا دیں گے, اسی لیے یہ خلقت اس کے جبال کے لیے آ گیا. سطحت زمین فیمیل ہے عربی میں, اسی لیے یہ اس کے لیے سطحت آیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 نشانیاں بتائی ہیں. پھر کہا فذکر انما انت مذکر. فذکر پھر کیا کرو, ذکرہ پس پھر ذکرہ ذکر کرو, نصیحت کرو لوگوں کو, یہ ساری باتیں کنوے کرو, یہ جو ہم نے سارا کچھ بتایا لوگوں تک پہنچا دو. فذکر پھر تمہارا کام کیا, یہ کمانڈ ہے یہاں پر, حکم امر ہے. ذکر پہنچا دو, نصیحت کر دو. ٹھیک ہے, یاد دہانی کرا دو. اب یہ ذکر کا نا سب سے اچھا میننگ ہوتا ہے نا ریممبر, مطلب ریمائنڈ کروانا, یعنی یاد دہانی. سمجھاتے رہو. ہم نے کہا تھا نا سمجھاتے رہو. ہاں سب سے بیسٹ اس کا ترجمہ ہے نا یاد دہانی, ریمائنڈر. نصیحت میں بھی تھوڑا سا نا اونچا پہلو آ جاتا ہے. ریمائنڈر کیوں ریمائنڈر؟ ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا فہدا ہے نا, فسوا, پھر اس کے بعد وہ پڑھا قدرا فہدا, پھر اس کو ہدایت دی. ہدایت کون سی والی؟ ہم نے 2 ہدایتیں بتائی تھی وہاں پر, اف یو ریممبر. انٹرنل اور 2 قسم ایکسٹرنل. کی جبلی, ہاں ایک انٹرنل جو جبلی ہدایت ہے, ایک فطری طور پر میں جو اور اس کے ان بلٹ, ہاں جو فطری ہے, جو اس کے نیچر میں رکھ دی گئی, وہ تمام جانوروں کو, تمام انسانوں کو ایک فطری اور ایک نیچر وائز ہدایت مل گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو نیچر والی ہدایت ہے نا, جو دل میں بس گئی ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے کر ان بلٹ پیدا کیا ہے, اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فذکر, اس کو ریمائنڈ کراؤ.
प्लीज रिमाइंड दैट कि तुम्हारे पास हिदायत है, तुम उसको यूटिलाइज करो सही रास्ते में। तुम्हें अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस काम के लिए पैदा किया है। तुम्हारे रब ने तुमसे वादा लिया था आलम अरफा पर कि तुम उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने कहा था कि हाँ मैं हमारा रब तो तू ही है ना। बड़े उससे शौक से कहा था, जैसे कि अब आके तो बस पैदा होना था और सारी इबादतों में सरी झुकाए रखना था। इतने उससे वादा करके आए थे रब से, है ना। तो ये रिमाइंडर क्यों जरूरी है? फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, इन्नमा दर हकीकत, बेशक, श्योरली, सर्टेनली, यानी कि बेशक, अंता आप मुज़क्किर, मुज़क्किर ये मीम